حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے غنیۃ الطالبین میں لکھا کہ رمضان رمز سے ہے، را میم ضاد رمز، اور اسے عربی میں جلانے کے معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اسے رمضان اس لیے کہتے ہیں فَإِنَّهُ يَرْمِزُ الذُّنُوبَ، کیونکہ یہ مہینہ بھی انسانوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ بھی انسانیت کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اسی وجہ سے اسے رمضان کہا گیا۔ اور اس کا ملنا کتنی بڑی نعمت ہے، ایک حدیث کے حوالے سے میں سمجھانا چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے اس کی عظمت بیان کی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ دو بندے مسلمان ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں بیک وقت اکٹھے، اور دونوں نیک اعمال میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر، ایک ان میں سے جہاد فی سبیل اللہ کے دوران شہید ہو گیا، دوسرا 1 سال مزید زندہ رہا اور پھر اپنی آئی پہ طبی فوت ہوا۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ بعد میں مرنے والا جنت میں پہلے داخل کیا گیا ہے، اور آپ نے جب صحابہ کو یہ بات بتائی تو انہوں نے حیرانگی کا اظہار کیا کہ وہ جنت میں پہلے کیسے داخل ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ تو 1 سال بعد فوت ہوا ہے، اور اگر ادھر دیکھا جائے جو پہلے فوت ہوا ہے تو وہ عام موت تو نہیں مرا، وہ تو شہید ہو کر مرا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے اپنے یاروں کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں کہ شہید کی عظمت اور رتبہ اور مرتبہ زیادہ ہے، لیکن اس بندے کو یہ رتبہ اس لیے دیا گیا کیونکہ فَإِنَّهُ أَدْرَكَ رَمَضَانَ، یہ 1 سال جب مزید زندہ رہا تو اس کی زندگی میں ایک دفعہ پھر ماہ رمضان آ گیا تھا، اور اسی ماہ رمضان کی وجہ سے اس کی نیکیوں کا، درجوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اور اتنے درجے بڑھ گئے ایک رمضان کے مزید مل جانے کی وجہ سے کہ شہادت سے بھی رتبہ آگے نکل گیا۔ تو رمضان کی نعمت یہیں سے سمجھ لیجئے کہ کتنی بڑی ہے، کہ اگر مل جائے تو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی۔ اس لیے معزز دوستو، ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی ہے۔ آج تو مل گئی ہے، الحمدللہ، ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، لیکن آئندہ کی تو کوئی گارنٹی نہیں، ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، اور ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ یہ آخری ہے، اور یہ میں نہیں کہتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع، اور لوگوں جب نماز میں کھڑے ہو نا تو یہ سوچا کرو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، کیونکہ اگر بندہ یہ ذہن میں لے کے کھڑا ہو کہ میں زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہوں تو بتلائیے کہ کتنے خشوع و خضوع سے پڑھے گا۔ یعنی یہ خشوع و خضوع توجہ پیدا کرنے کا ایک طریقہ بتایا کہ اگر تم یہ سمجھو کہ یہ میری آخری نماز ہے زندگی کی تو بہتر کر کے پڑھو گے نا۔ بس اگر یہ سمجھ لو، اسی حدیث کی روشنی میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے تو یقیناً ہم اسے ایک عجیب اور مثالی طور پر گزاریں گے،
ایک عجیب شان سے گزاریں گے، اور یہی تو اس کے آنے کا مقصد ہے کہ اسے ایک عجیب شان سے گزارا جائے. یہ عام مہینوں کی طرح مہینہ نہ گزارا جائے. عام جس طرح سردی آتی ہے ہر سال، گرمی آتی ہے ہر سال، بہار آتی ہے ہر سال، خزاں کا موسم آتا ہے ہر سال، وہ جس طرح موسم آتے ہیں غفلت میں گزر جاتے ہیں کہ پھر آ رہا ہے، سال بعد پھر آ رہا ہے، سال بعد. اور یہ بھی کہیں عام موسموں کی طرح ایک موسم اور سیزن نہ سمجھ لے نا کہ اسے بھی غفلت میں گزار دو. نہ نہ نہ، اسے غفلت میں نہیں گزارنا، اسے اس شان سے گزارنا ہے کہ اگر زندگی میں اس سے پہلے کچھ نہیں کر سکا اور اپنے اللہ کو راضی نہیں کر سکا، کم از کم یہ ایک مہینہ رمضان کا ایسے گزارے کہ اس کے سارے گھر پورے ہو جائیں، اس کی ساری کمیاں پوری ہو جائیں، اس کے دل میں جو جو ارمان اور وہ چاہتیں اور خواہشیں اور حسرتیں باقی رہ گئی تھی، یہ سمجھے اللہ نے مجھے ایک موقع آخری دے دیا ہے، میں جی بھر کے اپنی ساری حسرتوں کو اور اپنے سارے ارمانوں کو پورا کروں گا انشاءاللہ. اس طریقے سے رمضان گزاری. یہ رسم نہیں ہے کہ صبح سحری کی اور شام کو افطاری کی تیاریوں میں مگن ہو گیا اور بڑا اہتمام کیا، سحری کا افطاری کا خوب دسترخوان سجائے، سحری اور افطاری کا شوق کیا، کھانے پینے کے مزے لیے، اور اس میں اتنا مگن ہو گیا کہ اس نے رمضان کو سحری اور افطاری سمجھ لیا. یہ نہ ہو، یہ بالکل نہ ہو. حدیث پاک میں جناب نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جس برتن کو بھرتا ہے نا، بدترین برتن وہ ہے جسے بھرا جائے، وہ پیٹ ہے. پیٹ جب اسے بھرا جائے تو اسے کیا کہا؟ بدترین برتن. آپ نے فرمایا بندے کی کمر سیدھی کرنے کے لیے تو چند لقمے ہی کافی ہوتے ہیں. اگر کھانا ضروری ہے تو اس طریقے سے کھاؤ چند لقمے کہ تمہاری کمر سیدھی رہے. یہ میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں. اور آگے آپ نے فرمایا کہ یوں کھاؤ کہ پیٹ کا تہائی حصہ کھانے کے لیے رکھو، پیٹ کا تہائی حصہ پینے کے لیے رکھو، اور پیٹ کا تہائی حصہ سانس لینے کے لیے بھی بچاؤ. اور ہم سارا ہی اس کو اگر بھر دیں سحری اور افطاری کے شوق میں تو یہ ایک غلط بات ہے. دیکھو نا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شے چھوڑی ہے بھلا؟ ہر چیز میں رہنمائی. اب کھانا ہم نے کیسے ہے حضور نے وہ بھی بتا دیں، جیسا کہ آپ کی مشہور سنت ہے جس پہ عمل کرنا قدر مشکل ہوتا ہے. جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے، آپ کی یہ ہدایت ہے کہ پیٹ بھرنے سے پہلے چند لقمے چھوڑ دو، پیٹ بھر کے نہ. اس لیے کہ شکم سیری یہ ایک بہت بری بات ہے اور غلط مرض ہے. بسیار خوری ایک ایسی برائی ہے کہ جو 100 برائیاں جنم لیتی. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ بندہ جب پیٹ بھر کے کھاتا ہے، بندہ جب پیٹ بھر کے کھاتا ہے تو شہوتیں بھڑکتی ہیں، برے خیالات آتے ہیں، سستی اور کاہلی کا شکار ہوتا ہے، عبادات میں ڈھیلا ہو جاتا ہے، عبادات نہیں کر سکتا. ہاں جو کم کھائے، ضرورت کے مطابق کھائے کہ میری کمر سیدھی رہے، میں قوت لا یموت لوں کہ مروں نہیں بس اتنا کھانا کھاؤں، یقیناً اس کے نتیجے کے اندر اس کے جسم میں تر و تازگی رہتی ہے، وہ تر و تازہ رہتا ہے، اور اسی تر و تازگی کے نتیجے کے اندر وہ عبادات بھی کرتا ہے، کام کاج بھی کرتا ہے، فٹ بھی رہتا ہے، ہر لحاظ سے ٹھیک بھی رہتا ہے. تو یہ اس اعتبار سے برا ہے زیادہ کھانا کہ اس کی وجہ سے بندہ عبادات نہیں کر سکتا. اس کی وجہ سے انسان کے اندر وہ جو بہیمی خواہشات ہیں حیوانیت والی وہ بھڑکتی ہیں. حالانکہ رمضان اس لیے آیا ہے
تاکہ تمہاری ان بہیمیت والی جو خواہشات ہیں اور خیالات ہیں انہیں مغلوب کیا جائے اور تمہاری روحانیت کو غالب کیا جائے۔ اس لیے کہ انسان کے اندر اللہ نے دو طاقتیں رکھی ہیں، ایک حیوانیت بہیمیت اور دوسری روحانیت۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ میں انسان کی حیوانیت کو ابھاروں، وہ جو روحانیت ہے وہ مغلوب ہو جائے۔ جب اس کی حیوانیت ابھرے گی تو نتیجتاً میرا مقصد پورا ہوگا۔ وہ کیوں لگائے ہمارے پیچھے؟ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنا پورا جتھا اور جماعت لے کے ہمارے پیچھے اس لیے لگائے تاکہ ہم دوزخی ہو جائیں، اور اس کے لیے وہ اپنا پورا لاؤ لشکر لے کے میدان میں اتر چکا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ برعکس ہے، خدا کی قسم اگر وہ آ چکا ہے میرے رب نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میرا رب بھی ہمیں جنت کی طرف بلانے کے لیے اپنی ساری رحمتوں کو لے کر ہمارے پاس آ چکا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اگر شیطان اپنا لاؤ لشکر لے کر تمہاری حیوانیت کو غالب کرنے کے لیے پوری طرح وہ تیار ہو چکا ہے، میدان میں اتر چکا ہے، اور مومنو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں بھی مسلح کرنے کے لیے اپنی ساری رحمتوں کو لے کر تمہاری نصرت اور مدد کے لیے آ چکا ہوں۔ میں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں نے بھی پھر ایسی ایسی چیزیں تمہیں دی ہیں جن کے ذریعے تم شیطانی لشکر کا مقابلہ کر سکتے ہو، شیطانی وسوسوں کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ من جملہ ان تمام ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار جو اللہ نے ہمیں دیا وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وہ ہتھیار روزے والا ہے جو اللہ نے رمضان کے مہینے میں ہمیں دیا ہے کہ اس روزے کے ذریعے تم اس کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ وہ تمہارے اندر حیوانیت کو بھڑکانا چاہتا ہے اور میں تمہاری روحانیت کو جگانا چاہتا ہوں۔ بس اس روحانیت کے جگانے کا جو طریقہ میں نے اختیار کیا وہ طریقہ یہ ہے کہ تم صبح سے شام تک میرے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے بھوکے پیاسے رہو۔ یہ ایک طریقہ ہے تمہیں شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرنے کا، کیونکہ شکم سیری کی وجہ سے تم کبھی شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا بھوکا رہنا پڑے گا صبح سے شام تک۔ کوئی مت کہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی ظلم کیا ہے بندوں پر، اللہ ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پر، یہ تو الٹا اللہ نے ہمارا فائدہ کیا ہے کہ اس بھوکا پیاسا رکھنے والے حکم کے نتیجے میں اللہ ہمارے اندر وہ تیاری پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جو تیاری ہے وہ ہے لعلکم تتقون۔ وہ تیاری ہے تقوی۔ کیا پیدا ہو جائے گا اس کے نتیجے میں؟ تقوی پیدا ہو جائے گا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں باز رہنا، پرہیز کرنا، بچ بچ کے رہنا، یعنی وہ تمام امور
جن کے ارتکاب کے نتیجے کے اندر حیوانیت بھڑکتی ہے، شیطان خوش ہوتا ہے، رب ناراض ہوتا ہے، ان تمام امور سے پرہیز کرنے کو تقوی کہا جاتا ہے، جس میں سر فہرست یہ ہے کہ بندہ عقیدے کی فکر کرے، شرک سے باز رہے، اس لیے کہ تقوی کا سب سے پہلا درجہ یہی ہے کہ بندہ شرک سے باز رہے، جیسا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا اہل ان اتقا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کا سب سے زیادہ اہل ہوں کہ میری ذات سے ڈرا جائے، اور آگے فرمایا فمن اتقانی، جو بندہ میری ذات سے ڈرے گا تو اس کا پہلا نتیجہ یہ نکلے گا کہ فلم یجعل معی الہا، میری ذات سے ڈرنے والا سب سے پہلے میرا شریک کسی کو نہیں کرے گا۔ میری ذات سے ڈرنے والا میرا شریک کسی کو نہیں کرے، کیونکہ یہ ایک بڑی دلیری ہے کہ بندہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک، یہ بڑی دلیری ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ شرک وہ گناہ ہے جو انسان کو اسفل سافلین میں دھکیل دیتا ہے، جہنم کے نچلے طبقوں میں ڈال دیتا ہے۔ شرک وہ گناہ ہے جسے ظلم عظیم کہا گیا ہے، شرک وہ گناہ ہے جسے اعمال کے ضائع ہونے کا سب سے بڑا سبب قرار دیا گیا، شرک وہ گناہ ہے کہ جس کے ارتکاب کرنے والے کو نجس اور پلید قرار دیا گیا، کیونکہ شرک وہ گناہ ہے کہ اس کے ارتکاب کرنے والے کے مسجد حرام یعنی حرم کے اندر داخلے پہ پابندی لگا دی گئی، کیونکہ شرک وہ گناہ ہے کہ شرک کرنے والے پہ جہنم کو واجب کر دیا گیا ہے، شرک وہ گناہ ہے کہ شرک کرنے والے پہ جنت حرام کر دی گئی ہے، شرک وہ گناہ ہے کہ شرک کرنے والا اللہ کی نگاہوں میں ملعون ہو گیا ہے، مردود ہو گیا ہے، دھتکار دیا گیا ہے۔ اس لیے دوستو، سب سے پہلا تقوی جو رمضان پیدا کرے گا اور روزہ پیدا کرے گا وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی ذات میں اتنے پکے ہو جاؤ عقیدے کے اندر کہ جو مرضی ہو جائے، لا تشرک باللہ وان قتلت او حرکت، تجھے جلا دیا جائے، تجھے مار دیا جائے، تجھے مرنا اور جلنا منظور ہو جائے، لیکن اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا منظور۔ وہ جیسے ایک روایت میں آتا ہے، اگرچہ اس پہ کچھ کلام ہے، کہ دو بندے جا رہے تھے اور آگے آ گیا اس ایک آستانہ کوئی، انہوں نے پکڑ لیا مجاوروں نے، کہا قرب لہو شیئن ولو ذبابہ، بابا جی کے نام کا کوئی چڑھاوا جتنے تک نہیں چڑھائے گا آگے نہیں گزرنے دیں گے۔ اور نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں، اس نے کہا کچھ نہیں تو مکھی ہی چڑھاوا چڑھا دو۔ یہ مشرک کتنا رذیل ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، چھوڑتا مکھی جیسی چیز کو بھی نہیں۔ بہرحال وہ ڈٹ گیا، اس نے کہا ہمارا یہ عقیدہ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ چڑھاوے چڑھانے ہوں یا نظریں نیازیں دینی ہوں تو ایک اللہ اس کا حقدار ہے بس، اور کوئی اس کا حقدار نہیں۔ خیر ایک نے نہیں چڑھایا، انہوں نے اسے قتل کر دیا، دوسرے نے چڑھاوا چڑھایا۔ حضور فرماتے ہیں جس نے چڑھاوا چڑھایا اسے اللہ نے جہنم میں داخل کر دیا، جو ڈٹا رہا مر گیا لیکن عقیدہ خراب نہ کیا، اپنے عمل میں شرک کا بگاڑ پیدا نہ کیا، اس نے جان دے دی، اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ ہمارا ایمان بکتا رہتا ہے ایک کھیرنی کی پلیٹ پر، ہمارا ایمان بکتا رہتا ہے ایک گلاس دودھ پر، ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے کھانے دیکھ کر، ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے دوستوں کی پارٹی اور محفل دیکھ کر۔ معزز دوستو،
ایمان میں پکے ہو جائیے، یہ رمضان کے روزے کا سب سے پہلا تقاضا۔ آپ دیکھیں نا وہ جو مشہور حدیثیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کی شرط کے ساتھ تو اس کے پچھلے گناہ معاف۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رات کی تراویح پڑھی ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ معاف۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے بھی پچھلے زندگی کے سارے گناہ معاف، صغیرہ چھوٹے۔ لیکن دیکھیے ان تینوں حدیثوں کے اندر گناہوں کی معافی پہ جو شرط لگائی گئی ہے وہ ایمان کی شرط لگائی گئی ہے۔ اور پہلی شرط کون سی لگائی گئی ہے؟ ایمان ہے تو عمل قبول ہے، ورنہ عمل قبول نہیں۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں اگر شیطان اپنا لاؤ لشکر لے کر آیا ہے، میں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی میرا بندہ، تجھے حکم دیا روزہ رکھنے کا، اور اس روزہ رکھنے کے نتیجے کے اندر تجھے تقوی حاصل ہوگا۔ اور تقوی میں نے کہا سب سے پہلے شرک سے بچنا، نمبر 2 تقوی کا یہ درجہ ہے کہ بندہ گناہوں سے بھی بچے، جو کہ اصل مقصد ہے روزے کا۔ جیسا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ فرمایا جس نے روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، اور روزہ رکھ کے پھر اس نے برائیاں اور گناہ کرنے نہ چھوڑے، فرمایا اللہ کو ایسے بندے کے بھوکے پیاسے رہنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ بندے کو بھوکا پیاسا نہیں رکھنا چاہتا تھا، اصل مقصد تو یہ تھا کہ روزے کے ذریعے ٹریننگ کروائی جائے کہ صبح سے شام تک جس طرح کھانے اور پینے سے بچائے۔ حالانکہ بار بار دل کرتا ہے، جب کھانے کا ٹائم آتا ہے بھوک لگتی ہے اور دل کرتا ہے کہ اب میں کھا لوں، لیکن یہ کیوں نہیں کھاتا کہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ نہیں کھانا۔ توجہ کیجئے، کیوں نہیں کھاتا کہ وہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ اس وقت نہیں کھانا۔ پانی کی پیاس حتیٰ کہ بعض اوقات تو زبان خشک ہو جاتی ہے، لیکن زبان چمٹنے لگتی ہے، لیکن پھر بھی یہ نہیں پیتا۔ کیوں نہیں پیتا؟ اس لیے نہیں پیتا کہ میرے اللہ نے روک رکھا ہے کہ پانی نہیں پینا۔ دیکھو نا چھوٹی چھوٹی چیز کے ذریعے تمہاری کیسی ٹریننگ کروائی۔ فرمایا جس طرح کھانے اور پینے کے معاملے میں تم میرے آرڈر اور حکم کے محتاج ہو، پابندی کرتے ہو، کیونکہ میں نے تمہارے اوپر یہ پابندی لگا رکھی ہے کہ دن کے اندر اپنی خواہشات کے قریب نہیں جانا، اگرچہ خواہشات بھڑک بھی کیوں نہ رہی ہو، لیکن پھر بھی تم اپنے آپ پہ کنٹرول کرتے ہو، ضبط کرتے ہو کہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس میں میں نے روزہ رکھا ہے اور اللہ نے مجھے منع کر رکھا ہے، اور جس وقت وہ روزہ ختم ہو جاتا ہے پھر تو اجازت ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نساء ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ رات جس وقت ہو تو کھانا پینا بھی جائز قرار دے دیا، اپنی عورتوں کے پاس جانا بھی جائز قرار دے دیا، لیکن دن کے اندر پابندی لگا کہ تیری میری ٹریننگ اللہ نے کروائی ہے۔ بس یہی روزے کا اصل فلسفہ اور مقصد ہے۔ اگر روزہ رکھ کے بندہ اللہ کی مرضی یاد کا پاس کرے اور لحاظ کرے، رب کعبہ کی قسم اس بندے کو وہ مقصد حاصل ہو رہا ہے۔ ایک دن گزرے گا تو مقصد شام تک کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے گا، دوسرے دن پھر وہی ٹریننگ اسی وقت پہ رکھی گئی، دوسرے دن مزید
عادت بنے گی اور ترقی ہو جائے گی، تیسرے دن مزید عادت بنے گی، ترقی ہو جائے گی۔ یوں اللہ نے 1 مہینے کا یہ کورس رکھا ہے کہ اس 1 مہینے کے نتیجے کے اندر، اس روزے والے عمل کے نتیجے کے اندر سب سے پہلا جو تجھے نعمت اور نتیجہ ملے گا وہ یہی تقوی والا ملے گا کہ جس طرح کھانے اور پینے سے رکنے کی عادت بن جاتی ہے، اسی طرح گناہ چھوڑنے کی بھی عادت بن جائے۔ یہ چیزیں پک کرنی ہے، روزے سے لینی ہے۔ اگر یہ نہیں ہم نے نکالی اندر سے تو یہ بھوک پیاس ہے جو صبح سے شام تک ہے، اس کا پھر کوئی اجر نہیں۔ یہ چیزیں ہم نے اندر سے نکالنی ہے۔ یہی ہے وہ پاور جو اللہ اندر پیدا کرنا، اور اسی پاور نے شیطان کا مقابلہ کرنا۔ یہ اگر پاور اندر نہیں تو شیطان کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور روزے کا ایک بہت بڑا اثر، فائدہ اور نتیجہ وہ یہ کہ روزہ تقرب الہی کا بڑا سبب ہے، اللہ کے قرب کا سبب ہے۔ اس کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ وہ بھلا کس طرح؟ کیونکہ میرے نبی کریم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا ثواب اللہ بڑھاتے ہیں، حتیٰ کہ 700 گنا تک بھی کسی نہ کسی عمل کا جو ہے وہ ثواب اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، ایک بندے نے کھجور صدقہ کی، قیامت والے دن اس کے نامہ اعمال سے وہ احد پہاڑ جتنی نیکی بن کے نکلے گی۔ بندہ کہے گا اللہ میں نے تو کبھی اتنی بڑی نیکی اور اتنا بڑا صدقہ نہیں کیا۔ وہ اللہ فرمائیں گے آ میرا بندہ، یہ تیری ہوئی ایک کھجور کا صدقہ ہے جسے میں نے تیرے دل کے اخلاص اور دل کی محبت اور چاہت کی وجہ سے دیکھ کر میں پالنا شروع کر دیا۔ میں اپنی رحمت کی مٹھی میں لے کے اسے پالتا رہا، پالتا رہا، پالتا رہا۔ میں نے اسے 700 گنا تک بڑھا کے احد پہاڑ سے بھی بڑا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ایک کھجور کے دانے کو اللہ اتنا بڑا بڑھا کے ثواب کے اعتبار سے کر سکتا ہے تو پھر کس طرح ہمارے اخلاص سے ہماری نیکیاں بڑھتی ہیں۔ اس لیے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں ہر عمل کو 700 گنا تک بڑھا کے لے جاتا ہوں، لیکن روزے کا معاملہ جدا ہے، جدا ہے، بالکل جدا ہے۔ باقی نیکیوں کی طرح میں 700 گنا تک کی صرف نہیں بڑھاؤں گا، بلکہ فرمایا روزہ وہ عمل ہے کہ الصوم لی، یہ میرے لیے رکھا جاتا ہے خاص طور پر، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور قیامت والے دن اس کا بدلہ بھی میں خود دیا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہاں وہ قانون نہیں چلے گا 700 گنا والا، بلکہ یہاں پہ اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں تم درمیان سے نکل جاؤ، میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا تھا، کیونکہ ہر عبادت دنیا کے اندر غیر اللہ کے لیے کی گئی، یہ واحد روزہ ہے جو اللہ کے سوا کسی کا نہیں رکھا گیا۔ ہر عبادت میں ریاکاری کا خدشہ ہوتا ہے، واحد روزہ ہے کہ اس میں ریاکاری کا خدشہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایک چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، بندہ جانتا ہے اور بندے کا خدا جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ روزہ وہ ہے جس وقت ہم رکھ لیتے ہیں تو ہماری اللہ کی صفت سے مشابہت ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بھی کھانے پینے سے پاک ہے اور ہم بھی صبح سے شام تک کھانے پینے پہ پابندی لگا کر اللہ کی صفت سے متشابہت بنا لیتے ہیں اپنی۔ ہماری مشابہت اللہ کی صفت سے ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں جب یہ میرے سے مشابہ ہونے لگا ہے میرا بندہ، میرے ایک حکم پہ اس نے اپنی خواہشوں کو قربان کیا، ہٹ جاؤ فرشتوں، اب میں اس کا اجر تمہارے ذریعے نہیں دلواؤں، اب روزے کا اجر دینے کے لیے میں اللہ خود اپنے بندے کا دامن بھروں گا۔ نعرہ تکبیر۔ اللہ خود اجر دے گا، یہ کوئی تھوڑی جی فضیلت نہیں، اور یہ صرف روزے کے لیے، بس صرف روزے کے لیے۔ اب اللہ جب دے گا تو جتنا اللہ بڑھائے، رب کعبہ کی قسم اجر بھی اتنا بڑا۔
تو یہ دیکھو نا، ہماری کوئی حیثیت تھی اور ہمیں روزے نے کہاں پہنچا دیا کہ اللہ نے فرمایا اسی روزے والے عمل کی وجہ سے، او فرشتوں تم اب درمیان سے نکل جاؤ، میں جانوں میرا بندہ جانو۔ ایک قریب ہویا کہ نہ ہویا اللہ دے؟ روزہ تقوی بھی پیدا کرتا ہے۔ نمبر 2، روزہ تقرب یعنی قرب الہی بھی پیدا کرتا ہے۔ اور نمبر 3، روزہ تزکیہ بھی پیدا کرتا ہے۔ اندر کی مجائیاں اور صفائیاں جس طرح روزہ کرتا ہے، کوئی عمل بھی اس طرح کی صفائیاں انسان کی طہارت کی نہیں کرتا۔ لہذا یہ روزے والا حکم جو اللہ نے رمضان کے مہینے میں دے رکھا ہے، آپ کو ترغیب دینے کے لیے باتیں میں نے عرض کی ہے۔ یار کبھی شیطان کی باتوں میں آ کر کبھی روزے والا اتنا اونچا عمل جو ہے وہ نہ چھوڑنا۔ صبح سے شام تک مشقت تو ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مشقت ہوتی ہے، لیکن یار یہ مشقت کون سی دائمی ہے؟ صبح سے شام تک تھوڑا سا وقت ہے مشقت کا، اور کون سا پورا سال حکم ہے روزے رکھنے کا؟ جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کو تھا، وہاں چونکہ ان کا بگاڑ زیادہ تھا اس وجہ سے روزے زیادہ تھے۔ یہاں اللہ نے صرف ایک مہینہ دیا، ایام معدودات، یہ گنتی کا چند دن ہے اور صبح سے شام کا تھوڑا سا وقت ہے۔ شام کو مشقت ختم ہو جانی ہے اور تیرا میرا اجر اللہ کے ہاں ثابت ہو جانا۔ شام کو مشقت، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اب پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی اور اجر ثابت ہو گیا۔ یہ افطاری کی مسنون دعا ہے، یہ ہے افطاری کی اصل دعا، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اللہ، جیسا کہ میرے نبی کریم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں۔ ایک خوشی جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ مشقت ختم ہو رہی ہے، اور فرمایا دوسری خوشی اس وقت روزہ دار کو ملے گی جس وقت اسی روزے والے عمل کے ثواب کے نتیجے میں اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ حد ہو گئی ہے روزے کی فضیلت کی، اسی روزے کی وجہ سے کیا نصیب ہوگا؟ اللہ کا، اور کرنا چاہتے ہو اللہ کا دیدار، روزے رکھو، روزے رکھو، کوئی نہ چھوڑے روزہ۔ اللہ اکبر۔ رات کی تراویح یہ بھی رمضان کا ایک بہت بڑا عمل ہے، کیونکہ جس طرح دن ہم نے اس کی مرضی کے مطابق گزارا، اب اس کی خواہش ہے میرا بندہ رات بھی میری مرضی کے مطابق گزارے، کیونکہ اگر رات اس کی مرضی کے مطابق نہیں تو دن کے سارے اثر کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ جو صبح سے شام تک محنت کر کے کچھ اندر بنایا ہے، تقوی، تزکیہ، اب اگر رات سے صبح تک اس کی مرضی پہ نہیں چلے گا تو وہ سارا اثر ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں کورس پورا کرو میرا بندہ، روک کے بچ کے رہے۔ جس طرح دن میں میری بات مانتا ہے، رات کے وقت بھی میرا یہ حکم ہے کہ کھڑا ہو میرے دربار میں، جیسا کہ میرے نبی کریم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو بندہ ایمان اور احتساب کا معنی ہے ثواب کی لالچ کے اندر آ کے کھڑا ہو گیا اللہ کے دربار میں، اور احتساب کر رہا ہے، دل کے اخلاص کے ساتھ ثواب کے لالچ میں آ کے کھڑا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنا احتساب بھی کرتا رہتا ہے کہ میں نے کتنے ظلم کیے، میں نے کتنے گناہ کیے، میں نے جوانی کو کس طرح اللہ کی نافرمانی میں گزارا، میں نے فلاں گناہ بھی کیا، میں نے فلاں اللہ کی حد کو بھی پار کیا، میں نے فلاں برا کام بھی کیا، فلاں بھی کیا، ساتھ ساتھ اپنا حساب و احتساب کرتا رہتا ہے۔ اور جس طرح حدیث میں میرے نبی کریم نے فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو، اور لوگو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب لے تم خود اپنا حساب کیا کرو۔ اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب لے خود اپنا پہلے کیا کرو؟
جب خود حساب کرو گے نا تو وہ اس کے نتیجے میں وہ حساب آسان ہو جائے گا، کیونکہ تم حساب سے چلو گے نا، باقاعدہ احتساب سے چلو گے ہیں تو اگلا حساب آسان ہوگا۔ لہذا یہی فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو ان دو شرطوں کے ساتھ رات میں بھی کھڑا ہو گیا اور وہاں اللہ کے حضور قرآن کی تلاوت سن رہا ہے۔ یار رمضان اور قرآن کا بڑا جوڑ ہے، اس لیے کہ رمضان اور قرآن اتنے قریب ہے کہ قرآن اترا تو اسی رمضان کے مہینے کے اندر اترا، جس طرح آیت سورۃ البقرہ کی آیت میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارنا شروع کیا اللہ نے لیلۃ القدر میں۔ اور یہ رمضان کا مہینہ اور قرآن کا اتنا جوڑ ہے، جس طرح یہ قرآن قیامت والے دن شفاعت کرے گا، اسی طرح میرے نبی نے فرمایا یہ رمضان کا روزہ بھی قیامت والے دن بندے کو چھڑا کے لے جائے گا۔ اور یار اس نے ہمیں چھڑا کے لے جانا ہے روزے نے۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن دونوں قیامت والے دن شفاعت کریں، تو جوڑ ہے ان کا رمضان اور قرآن کا۔ لہذا قرآن کی بہاروں میں گزاریے سارا رمضان، اپنے شوق سے بھی صبح سے شام تک تلاوت کا معمول بنائیے، اور رات میں تراویح میں بھی کھڑے ہو جائیے۔ ٹھیک ہے مشقت ہے، دن بھر کا روزہ تھکاوٹ ہے، لیکن اس کے باوجود ثواب کے لالچ میں بندہ اللہ کے حضور کھڑا ہے، بار بار جسم نکاہت کا شکار ہوتا ہے، لیکن یہ پھر بھی کھڑا ہے کہ تو میرے سے اگر راضی ہو جائے تو سودا بڑا سستا، تو اگر مجھ سے راضی ہو جائے تو یہ کوئی مشقت نہیں، اس کے نتیجے میں اگر تو میرے سے راضی ہوتا ہے تو مجھے یہ سودا منظور ہے۔ یار میرے نبی کریم نے فرمایا جو بندہ اس نیت سے کھڑا ہوتا ہے، اسی قیام رمضان کے نتیجے میں اللہ اس بندے کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ الغرض کہنا یہ چاہتا تھا یہ ایک کورس ہے، رمضان کیا ہے؟ ایک روحانی کورس ہے، اس میں اگر ناغہ کرو گے تو جو اثر کما چکے اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، دن کو کرو گے اور رات کو تراویح اور قیام نہیں کرو گے تو پھر بھی ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ پورا کورس اپنی روحانیت کے لیے یوں کیجئے کہ صبح سے شام تک روزہ رکھیے، رات کو صبح سے لے کے قیام کیجئے، تراویح بھی پڑھیے، اور قیام میں پھر صرف رات ہی نہیں تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد پھر اٹھ جائیے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جو تہجد کا وقت ہے۔ آتی ہے ندا پہ ہم، یہ وہ وقت ہے، آتی ہے ندا پہ ہم، او کوئی مانگنے والا ہے، ہاتھ اپنے ندامت کے آگے میرے پھیلائے، جس کو گناہوں کی بخشش کی تمنا ہو، وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے، وہ کشت طلب بوئے میں بارش رحمت ہوں، میں دیکھ نہیں سکتا کھیتی کوئی مرجھائے، تو آ کے کھڑا ہو جا تہجد کے وقت میں، اسی دل کی زمین میں آنسوؤں کا بیج ڈال، اس دل کی سخت زمین میں کون سا بیج ڈال؟ آنسوؤں کا بیج ڈال، رو، کیونکہ رونے سے جلدی ملتا ہے، رونے سے۔ وہ کہتے ہیں نا ایک قرض لیتا تھا ہر کسی سے، کھا جاتا تھا، دیتا ہی نہیں تھا، ایک دن سارے مل کے آگے بھی آج اس سے لیتے ہیں جا کے واپس، قرض بڑا اس نے لے لیا ہم سے، اس آخیا بہ جاؤ میرے کول تے شے کوئی نہیں۔ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ گلی سے ایک بچہ گزرا، حلوہ بیچ رہا تھا، کوئی میٹھی چیز، اس نے کہا آجا مہمان بیٹھے ان کو کھلا، سارا تاش ان کو کھلا دیا۔ بچے نے کہا پیسے، اس نے کہا تم ہی نہ دے نال بہ جا، ہوندے تو انہاں نہ دے دے، وہاں کوئی شے نہیں۔ وہ تو بچہ تھا، وہ رو پڑا، وہ رویا اور رحمت کا دروازہ کھلا۔
کیونکہ رونے سے جلدی ملتا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹا، مرشد جی کو کوئی نذرانہ دینے آ گیا، بس وہ اتنا تھا کہ ساروں کے قرض اتر گئے، بچے کا بھی قرض اتر گیا ہے۔ تو اس نے کہا اللہ دیا تو ہے تو نے، لیکن کچھ ذلیل کر کے کہ میں بڑا ذلیل ہو گیا ہوں لوگوں میں، اتنی بڑی بدنامی، تو دیا تو ہے لیکن تاخیر سے دیا اللہ تو نے۔ اللہ نے فرمایا دیا اس لیے تاخیر سے ہے کہ اب تک تم میں کوئی رونے والا نہیں تھا تو اس لیے نہیں ملا، جب ایک رونے والا آ گیا تو فوری مل گیا۔ پہلے تم روتے نہیں تھے تو ملتا نہیں تھا، اب رونے والا آیا تو جلدی مل گیا۔ یہی سمجھا رہا ہوں، تہجد کے وقت میں روئیے اللہ کے سامنے، اور کسی کے سامنے ہم نے تھوڑا رونا ہے، ہم نے تو اپنے اللہ کے سامنے رونا ہے، لہذا رونے سے شرمائیے نہیں، روئیے اللہ کے دربار میں، اور اس زمین میں دانا ڈالیے، آنسو ڈالیے۔ اللہ کہتے ہیں تو آنسو ڈال، میں اوپر رحمت کی بارش برسا کے یہاں لہلہاتے ہوئے کھیت نہ اگا کے رونق نہ بنا دوں تو پھر مجھے خدا نہ کہنا، اس لیے کہ میں دیکھ نہیں سکتا کھیتی کوئی مرجھائے، میں کسی کھیتی کو مرجھاتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا۔ میں چاہتا ہوں آبادیاں ہی اب الغرض روزہ دن کا، تراویح تہجد رات کی، اور دن بھر پابندی گناہوں کی، یہ ایک تربیتی روحانی کورس ہے جو کریں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا